بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر الحدیث کے سبق نمبر 99 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں ہم معارف الحدیث کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 99 کا مطالعہ کریں گے۔ اس حدیث کا عنوان بھی جو پچھلی کئی احادیث سے جاری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع نصیحتیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی، کیونکہ یہ تقوی بہت زیادہ آراستہ کر دینے والا اور سنوار دینے والا ہے تمہارے سارے کاموں کو۔ ابو ذر کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، حضرت اور وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑو، یعنی اپنا مستقل وظیفہ بنا لو، کیونکہ یہ تلاوت اور ذکر ذریعہ ہوگا آسمان میں تمہارے ذکر کا، اور اس زمین میں نور ہوگا تمہارے لیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پھر عرض کیا، حضرت مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، زیادہ خاموش رہنے اور کم بولنے کی عادت اختیار کرو، کیونکہ یہ عادت شیطان کو دفع کرنے والی، یعنی اپنے آپ سے دور رکھنے والی، اور دین کے معاملے میں تم کو مدد دینے والی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، زیادہ ہنسنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے، اور آدمی کے چہرے کا نور اس کی وجہ سے جاتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ حق اور سچی بات کہو، اگرچہ لوگوں کے لیے ناخوشگوار اور کڑوی ہو۔ میں نے عرض کیا، مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ میں نے عرض کیا، حضرت مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم جو کچھ اپنے نفس اور اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہو، چاہیے کہ وہ تم کو باز رکھے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے۔ معارف الحدیث نے اس حدیث کو امام بیہقی کی شعب الایمان کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثری عادت مبارکہ کے مطابق سب سے پہلی وصیت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقوی کی فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ تقوی تمہارے سارے کاموں کو بہت مزین اور آراستہ کر دینے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آدمی تقوی کو اپنا شعار بنا لے تو اس کی ساری زندگی اطاعت اور بندگی والی زندگی ہو جائے گی، اور اس کا ظاہر و باطن سب ہی آراستہ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کی کثرت کی وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کے نتیجہ میں آسمانوں میں، یعنی ملائے اعلیٰ میں تمہارا ذکر ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تمہیں یاد رکھوں گا۔ تلاوت و ذکر کی دوسری برکت آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس سے اسی دنیا اور اسی زمین میں ایک نور تم کو حاصل ہوگا۔ ذکر و تلاوت سے پیدا ہونے والا نور دراصل تو بندہ کے باطن میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے آثار ظاہر میں بھی محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ خاموش رہنے کی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ وہ ہتھیار ہے جس سے شیطان دفع ہو سکتا ہے، دور ہو سکتا ہے، اور دین کے بارے میں اس سے بڑی مدد مل سکتی ہے، یعنی شیطان سے محفوظ
رہتے ہوئے۔ یہ واقعہ ہے کہ جس کو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ شیطان آدمی کے دین کو سب سے زیادہ نقصان زبان ہی کے راستے سے پہنچا سکتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، بہتان، گالی گلوچ، چغل خوری وغیرہ یہی وہ گناہ ہیں جن میں آدمی سب سے زیادہ مبتلا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ آدمیوں کو جہنم میں منہ کے بل ان کی زبانوں کی بے باکیاں ہی ڈلوائیں گی۔ پس ظاہر ہے جو شخص زیادہ خاموش رہنے اور کم بولنے کی عادت ڈال لے وہ اپنے کو اور اپنے دین کو شیطان کے حملوں سے زیادہ محفوظ رکھ سکے گا۔ واضح رہے کہ زیادہ خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کے کرنے کی ضرورت نہ ہو اور جس پر آخرت میں ثواب ملنے کی امید نہ ہو اس سے زبان کو روکا جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھی باتیں بھی نہ کی جائیں۔ کتاب الایمان میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نہ ہنسنے کی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرہ بے نور ہو جاتا ہے۔ دل کے مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غفلت اور بے حسی اور ایک طرح کی ظلمت آ جاتی ہے، سیاہی آ جاتی ہے، اور اس کا اثر ظاہر پر یہ پڑتا ہے کہ چہرہ پر وہ نور باقی نہیں رہتا جو زندہ اور بیدار دل رکھنے والے اہل ایمان کے چہروں پر ہوتا ہے۔ اس سلسلہ کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری نصیحت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمائی کہ اپنے عیبوں اور گناہوں کے بارے میں جو کچھ تم جانتے ہو اس کی فکر تم کو اتنی ہونی چاہیے کہ دوسرے بندوں کے عیوب و ذنوب یعنی عیبوں اور گناہوں کو دیکھنے اور ان کی باتیں کرنے کی تم کو فرصت ہی نہ ہو۔ بلا شبہ جو بندہ بھی اپنے عیبوں اور اپنے گناہوں پر نظر رکھے گا اور اپنے نفس کا ایک سچے مومن کی طرح احتساب کرتا رہے گا اسے دوسروں کے عیبوں اور گناہوں دوسروں کے عیب اور گناہ نظر ہی نہ آئیں گے، اسے دوسروں کے عیب اور گناہ نظر ہی نہ آئیں گے اور وہ اپنے ہی کو سب سے زیادہ قصوروار اور گناہ گار سمجھے گا۔ دوسروں کے عیب انہی کو زیادہ نظر آتے ہیں جو اپنی فکر سے خالی ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت سے لبریز ان نصیحتوں کو ہمیں حرز جاں بنانے، اپنے قلب و ذہن میں محفوظ رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اپنی اس دنیا کو اور اگلی زندگی کو کامیاب بنانے کی فکر و توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔